دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میرے ایک استاد ہوتے تھے جو کہ چل استاد نکلے۔ چل استاد کا آج ایک میں بڑا دل دکھا دینے والا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انہوں نے ایک ایسے ہمارے سینئر نوجوان کے ساتھ ظلم کیا جنہوں نے جنوبی پنجاب میں نوجوان شعراء کی ایک پریری لگائی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال ان نوجوانوں کو فضول کاموں سے نکال کر شعر و ادب کی طرف لانے میں، ان کی ذہن سازی کرنے میں، ان کی شعری تربیت کرنے میں صرف کیے ہیں، جنہوں نے اپنے کردار سے اور اپنے قلم سے، اپنے شعر سے پوری اردو دنیا میں ایک منفرد پہچان بنائی ہے۔ میں نے لوگوں کو بہت کچھ ان کے بارے میں کہتے سنا، لیکن ان کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی۔ اور پھر میں ان کا اس ویلاگ کے ذریعے بھی شکریہ ادا کروں گا کہ بہت سے لوگوں کے بہت کچھ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے ہمیشہ میرے لیے دعا کی، دل میں محبت کے جذبات رکھے، اور شاید یہ ایسے سینئرز کی ہی دعائیں ہیں، بھائیوں کی دعائیں ہیں کہ زندگی ایک مرتبہ پھر اپنی ڈگر پر رواں دوا ہے۔ آپ جناب سرکار کا نام اظہر فراق ہے، اور اظہر بھائی اس میں بامسمہ ہیں۔ مجھے یاد ہے 2016 کا یہ میٹ تھا، اور آپ جوہر ٹاؤن میں میرے گھر آئے تھے، اور اس سے پہلے جو میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے اپنی کتاب غزالہ کا مسودہ مجھے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اپنے استاد جی سے اس پر مجھے کچھ لکھوا دیں، اور وہ مسودہ دیتے ہوئے آپ نے میرے استاد کی شان میں جو کلابے ملائے تھے اس نے مجھے بھی بانس پہ چڑھا دیا تھا، اور میں سمجھا کہ میرا استاد بہت بڑا استاد ہے۔ میں اس وقت اظہر بھائی کی محبت کو بھی نہیں سمجھ سکا استاد کے ساتھ، اور پھر استاد نے جو ان کے ساتھ کیا وہ بھی اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ سکا، کیونکہ بنیادی طور پر میں سازشی ذہن کا آدمی ہوئی نہیں۔ میری تربیت ایسے والدین نے کی ہے جنہوں نے رزق حلال کمایا ہے، رزق حلال کھلایا ہے، اور وہ اس قوم کے محسن ہیں الحمدللہ۔ آج جب میں زندگی کے اس موڑ پہ ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اظہر بھائی نے استاد کے ساتھ جو محبت کی تھی وہ دل سے نکلی ہوئی تھی، وہ روح سے نکلی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسے سینئر کے ساتھ محبت تھی جنہیں ان کا جونیئر بڑی پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو ان کے مرتبے اور ان کی فضیلت کا دل سے معترف تھا، جو ان کے بارے میں ہمیشہ مثبت رائے رکھتا تھا، جو ان کو میر و غالب کی روایت کا ایک بڑا شاعر، ایک اہم شاعر مانتا تھا، جو دنیا کی باتوں کے باوجود ان کی ذات، ان کے کردار، ان کی شخصیت کو پوچھتا تھا۔ لیکن استاد نے جو کیا وہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، وقاص بھائی جیسے کاریگر استاد آپ کو ملے ایسے تو غالب کو بھی نہیں ملے ہوتے۔ تو یہ تو بات درست ہے کہ استاد کی کاریگریاں لامتناہی سلسلے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ استاد نے ممتاز اطہر اور دیگر احباب کے ساتھ جو کیا وہ میں اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، اور ازالہ کی کہانی اب میں آپ کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ یہ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، چلچلاتی ہوئی۔ استاد نے مجھے بلایا، حکم دیا کہ تشریف لے آؤ۔ میں چلا گیا، میرے ہاتھ میں وہ مسودہ تھا تو دیکھ کے کہتے ہیں اے کی ہے بھائی؟ میں نے کہا جی یہ اظہر بھائی نے مسودہ مجھے بھجوایا ہے، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ اس پہ کچھ لکھ دیں۔ رکھ دینا وہ ٹیبل پہ میں نے رکھا، اور آگے کہتے ہیں میری نظروں کے سامنے ہٹا دیں، یعنی میری نظروں کے سامنے سے اس کو ہٹا دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا ہوا کیا یا استاد؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں مکاری گرگٹ رنگ بدلتا ہے نا، ویسے ہی رنگ بدلتا ہے۔ فریج سے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، برف لے کر آؤ، اور پانی پیو، مجھے بھی پلاؤ، پھر بتاتا ہوں۔ میں آیا تو وہ فریج سے پانی لے کر، تو وہ مسودہ ٹیبل پہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا، مجھے نظر نہیں آیا۔ خیر میں بیٹھا رہا استاد جی کے ساتھ، ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، انہوں نے مجھے اظہر فراق کے ٹاپک پہ بات نہیں کرنی۔ کچھ دن گزرے تو استاد جی کے گھر میں محفل تھی۔ اب جب ہم چل استاد کے گھر گئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھر میں نا ایک کارنر تھا جہاں پہ وہ فالتو فنڈ کتابوں کا ڈھیر لگا دیتے،
تو میں نے دیکھا کہ بیچارہ ڈرا ہوا، سہما ہوا، دبکا ہوا، وہ نحیف سا مسودہ چھپا پڑا ہے کتابوں کی ڈھیری کے اندر۔ ایک دوسری جانب اظہر بھائی مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے، یار وکاس لکھیا انہوں نے، یار وہ کدوں دین گے، کتاب لیٹ ہو رہی ہے، یار میں اناؤنس کر چکے ہیں، پریشان ہوں میں۔ اچھا اب میں کیا جواب دیتا ہوں؟ میں جب بھی استاد جی سے پوچھوں تو وہ کہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے میں بعد ہی گل کروں گا، یعنی ٹال دیتے مجھے۔ ان کے ساتھ اندر کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے شعرائی۔ اب ان دنوں ندیم بھاپا اور استاد کی سو کالڈ جنگ بڑی عروج پر تھی، اور براق پبلیکیشن سے یہ کتاب بھی چھپ رہی تھی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں تو اظہر بھائی کا ان دنوں ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا، مجھے ابھی اس کا چونکہ زہر کے بعد وہ میری یادداشت ختم ہو چکی ہے۔ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ تو اسی سے ملا جلا شعر اور اسی زمین میں غزل مجھے سنائی دیتی ہے جو استاد ان لوگوں کو سنا رہے تھے۔ تو ان میں سے کسی نے کہا جی کہ یہ شعر تو غزل فراق ہے، تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، میری تو یہ غزل پتہ نہیں 1992-93 کی ہے، جبکہ وہ غزل ان کے تازہ پیڈ پر لکھی ہوئی تھی، یعنی جو رائٹنگ پیڈ ہے اس پہ وہ تازہ لکھی ہوئی تھی۔ سب چپ ہو گئے ان کے احترام میں۔ اچھا پھر انہوں نے برائیاں شروع کر دی کہ جی فلانا شاعر ہے، اس کے ساتھ اس نے لڑائی کر دی تو مجھے سخت ناپسند ہے، اور پھر شخصیت کو، میں چونکہ بلو دی بیلٹ بات نہیں کرتا، وہ باتیں شروع کر دی انہوں نے۔ شاعری کی بات آئی تو کہتے ہیں بالکل کوئی کسی قسم کا کوئی شاعر نہیں ہے، ٹکے ٹوکری یہ لفظ یاد ہے بھی، وہ شاعر ہے، اور تو دیکھ ہوندا کی یہ لینا، یہ جملہ تھا۔ اچھا ادھر اظہر بھائی مجھ سے دوبارہ پوچھ رہے ہیں، کرتے کرتے 6-8 ماہ گزر گئے، تقریباً اتنا ٹائم کتاب لیٹ ہو گئی۔ پھر میرے زندگی کے اتار چڑھاؤ، میں اظہر بھائی سے بھی رابطے میں نہیں رہ سکا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا مشاہرہ جاتی فورم ہے وہاں کا، جو ڈاکٹرز کا فورم ہے، وہاں سے کال آتی ہے میرے استاد کو کہ یہ اظہر فراق کون ہے؟ تو یہ کہتے ہیں جی، کیونکہ باہر سے اگر کوئی کال آ جائے، کوئی بندہ آ جائے، یہ تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ وہ تو سر پہ 1000 جوتے بھی مارتے تو یہ سر نیچے رکھے گی کیونکہ ڈالر آنے ہیں وہاں سے۔ اچھا شروع ہو گئی جی وہ بھاولپور کا شاعر ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو انہیں نہیں پتا تھا میں سن رہا ہوں، اور یہ اپنے ماحول میں تھے، انہوں نے سمجھا کہ میں اندر بیٹھا ہوں اور میں بھی سو چکا ہوں یا کچھ کھا پی رہا ہوں، یا میرا دھیان کسی اور طرف ہے۔ اب جب اظہر فراق کی بات آئی تو میرے کان کھٹکے ایک دم، کیونکہ 6-8 ماہ سے مسودہ لیٹ ہو رہا تھا۔ لیں جناب کوئی 13 منٹ کی وہ بات تھی، جس میں سے پہلے منٹ میں انہوں نے ٹھیک جواب دیا، اور 12 منٹ انہوں نے ان کو، وہ بار بار کہہ رہے ان کا نمبر دیں، ہم انہیں بلانا چاہتے ہیں، اگر آپ نمبر نہیں دینا چاہتے تو ہم پھر بتا دیں وہاں پہ کیسے رابطہ کریں۔ اچھا یہ بار بار کہہ رہے ہیں نہیں آپ انہیں بلا کے کیا کریں گے، انہیں یہاں پہ کوئی نہیں بلاتا، کسی سرکاری مشاعرے میں کوئی نہیں بلایا جاتا، کچھ جانتا نہیں ہے۔ وہ آگے سے کہیں جی کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ انہیں پڑھا ہے، فیس بک پہ انہیں پڑھا ہے، وہ وائرل پوئٹ ہیں، ان کی غزلیں بہت اچھی ہیں، ان کے شعر سنائیں۔ اچھا یہ آگے سے کہیں جی کہ آپ 2 شاعروں کا نام بار بار لیے جائیں، 2 شاعروں کے نام بار بار لیے جائیں کہ یہ ہمارے میرے برخوردار ہیں، اور یہ آپ کے بڑے کام آنے والے لوگ ہیں، آگے چل کے آپ کو بہت کام آئیں گے، انہوں نے آگے چل کے فلانے گریڈ میں چلے جانا ہے۔ میں نے ان چیزوں کی نا اس وقت نہیں، خیر توجہ نہیں دی۔ اینڈ رزلٹ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آخر کار استاد نے اپنی چالاکی سے، اپنی عیاری سے، مکاری سے کینچلیاں بدلتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے جال میں اتار لیا، اور انہیں یہ بتایا کہ یہ اگر ایک آدھا شعر کسی کا فیمس ہو بھی جاتا ہے تو یہ دیکھا کریں بلانے والے کو کہ وہ آپ کے کس کام آ سکتا ہے،
آپ کے لیے یہاں پہ کون کون سی خدمات سر انجام دے سکتا ہے. یہ تو باولپور کے ایک دور افتادہ علاقے میں بیٹھا ہوا ہے جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے, اور 4 اس نے فیس بک پہ شاگرد بنا لیے ہیں, اور یہ مطلب اس طرح کی ساری کارروائی, اور پھر ان میں سے اپنے ایک برخودار کا یہ نام لکھوانے میں کامیابی ہو گئی. یہ تو 2 واقعات کتاب کے, اور یہ دوسرا میں نے فورم بھی آپ کو بتا دیا, اظہر فراق صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. اور یہ کس چیز کی سزا ملی اظہر فراق کو؟ اظہر فراق کو یہ اس چیز کی سزا ملی کہ اس نے بے لوث محبت کی. یہ اس چیز کی سزا ملی کہ اس نے کاسا لیسی نہیں کی. میں نے اظہر فراق کو کبھی کسی کے جو ہے نا وہ اٹھاتے نہیں دیکھا, سیدھی جو ان سی بات ہے. بڑا بھائی ہے ہمارا, چند ملاقاتیں ہیں اور محبت بڑی بھری ملاقاتیں ہیں, اور پازیٹیو آدمی میں نے انہیں پایا. اگر کچھ لوگوں کے ساتھ دیکھیں, ہر بندے کے ذاتی اختلاف ہوتے ہیں, وہ ہوں گے, میں ان میں پڑھتا بھی نہیں ہوں. بس میری یہ جو سیریز ہے استاد سیریز, اس کے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ استاد نے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے میں وہ سب آپ کے سامنے لاؤں. فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے, فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. اور میں نے 12 سال جس جہالت اور اندھیرے میں گزارے ہیں, میں شاید اپنی باقی زندگی اس کا کفارہ ادا کرتے ہوئے گزاروں, کیونکہ استاد کے ساتھ جو بھی لگا, میں نے گزشتہ دنوں اپنے ایک انٹرویو میں بھی یہ کہا ہے, وہ تباہ و برباد ہی ہوا ہے. اور استاد نے صرف یہ اظہر فراق کے ساتھ نہیں کیا, استاد نے صرف اپنے 2 برخوداروں کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ جڑے ہوئے باقی تمام جو ان کے محبت کرنے والے تھے, سب کسی کو باہر کے مشاعرے میں پروموٹ نہیں کیا. انہی کو پروموٹ کیا جن سے استاد کے فوائد جڑے ہوئے تھے ہر طرح. ٹھیک ہے. اور اظہر فراق کو سزا ملی کہ اس نے نئی نسل کی تربیت کیوں کی. اظہر فراق کو سزا ملی کہ اس نے کاسا لیسی کیوں نہیں کی. اظہر فراق کو سزا اس لیے ملی کہ وہ استاد کے اشاروں پہ نہیں ناچا, سو کٹ پتلی نہیں بنا. ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کو ڈیمیج کیا جاتا ہے, لیکن آج صد شکر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیجیٹل میڈیا کی صورت دی ہوئی ہے. ابھی بھی باہر کے مشاعروں کے جو منتظمین ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, خدارا کسی سینئر سے کوئی ریکمنڈیشن نہ لیں, کسی جونیئر کی, کسی نوجوان کی. آپ ڈائریکٹ فون کریں, ہر بندے کا اپنا ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹ موجود ہے, وہاں پہ بات کریں, اس شخص کو دیکھیں, 1 دن بات کریں, 2 دن بات کریں, ہفتہ, 10 دن, 15 دن. یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی جو ینگ بلڈ ہے وہ سامنے آ سکے. سو دوستو, استاد سیریز کے جو اگلے ولاگز ہیں وہ بڑے تہلکہ خیز ہیں. آپ دوستوں سے سپورٹ اور محبت اور دعا کی درخواست ہے. اپنا خیال رکھیے گا, سخن ٹی وی کو شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.